امریکہ میں سیاہ فاموں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک طویل اور المناک داستان ہے۔ 1492 میں یورپی طاقتوں نے امریکہ کی سرزمین کو وحشی مقامی آبادی سے خالی سمجھ کر نو آبادیات کا آغاز کیا۔ مقامی لوگوں کی ثقافت اور زندگی کو تباہ کر کے زمین پر قبضہ ایک مقدس مشن قرار پایا۔ 1619 میں ورجینیا میں پہلے افریقی غلام لائے گئے جنہیں نسل کی بنیاد پر زندگی بھر کے لیے غلام بنا دیا گیا۔ 1705 میں قانوناً سیاہ فام افراد کو جائیداد قرار دیا گیا۔ 1787 کے امریکی آئین میں غلاموں کو انسان کے طور پر نہیں بلکہ 3/5 حصہ گنا گیا، اور 1790 میں نیچرلائزیشن ایکٹ نے صرف سفید فام افراد کو شہریت کا اہل ٹھہرایا۔ 1830 کی دہائی میں نسل پرستی کو سائنس کے ذریعے جائز قرار دیا گیا، جیسے سیموئل مورٹن نے کھوپڑی کے پیمائش سے ذہانت کا جھوٹا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 1836 میں امریکہ نے میکسیکو سے جنگ کی تاکہ ٹیکساس میں غلامی باقی رکھی جا سکے۔ 1857 میں ڈریڈ اسکاٹ کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سیاہ فام افراد کبھی امریکی شہری نہیں ہو سکتے۔ 1865 کے بعد غلامی ختم ہوئی، لیکن بلیک کوڈز اور جم کرو قوانین نے سیاہ فاموں کو ووٹ، تعلیم، رہائش اور ملازمت سے محروم رکھا۔ 1873 میں کولفیکس قتل عام میں 100 سے زائد سیاہ فام ووٹرز مارے گئے۔ 1882 میں چینی امیگریشن پر پابندی لگائی گئی۔ 1896 میں علیحدہ مگر برابر کے اصول کے تحت نسل پرستی کو قانونی تحفظ مل گیا۔ 1915 میں برتھ آف اے نیشن فلم نے کے کو دوبارہ مقبول کیا، جسے صدر ولسن نے وائٹ ہاؤس میں دکھایا۔ 1919 کے ریڈ سمر میں 26 شہروں میں سفید فام ہجوم نے سیاہ فام بستیوں پر حملے کیے۔ 1921 میں ٹلسا میں بلیک وال سٹریٹ کو تباہ کر کے سینکڑوں سیاہ فام قتل کیے گئے۔ 1934 میں ایف ایچ اے نے سیاہ فام علاقوں کو ریڈ لائن کر کے ان کی معاشی ترقی روک دی۔ 1942 میں جاپانی نسل امریکیوں کو جنگ کے دوران کیمپوں میں قید کیا گیا۔ 1944 میں جی آئی بل کے فوائد صرف سفید فوجیوں کو دیے گئے، سیاہ فام محروم رہے۔ 1955 میں ایمٹ ٹل کو بے دردی سے قتل کیا گیا، قاتل بری ہو گئے۔ 1963 میں برمنگھم چرچ پر بم دھماکہ ہوا، 4 بچیاں جان بحق ہوئیں۔ 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ قتل کے بعد فیئر ہاؤسنگ ایکٹ پاس ہوا، مگر اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 1971 میں نکسن کے مشیر نے تسلیم کیا کہ ڈرگز کے خلاف جنگ دراصل سیاہ فام اور ویتنام مخالفین کو نشانہ بنانے کا سیاسی ہتھیار تھی۔ 1985 میں فلاڈیلفیا پولیس نے سیاہ فام علاقے پر بم گرایا۔ 1986 کے اینٹی ڈرگ قوانین نے کریک کوکین پر سخت سزائیں دی، جن کا نشانہ زیادہ تر سیاہ فام تھے۔ 1992 میں راڈنی کنگ پر پولیس تشدد نے لاس اینجلس فسادات کو جنم دیا۔ 1994 کے کرائم بل سے جیلوں میں سیاہ فام قیدیوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ 2008 میں اوباما کی صدارت کے بعد برتھا سازش شروع ہوئی، یہ دعویٰ کہ وہ امریکی شہری نہیں۔ 2013 میں عدالت نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ کو کمزور کیا، جس سے سیاہ فام ووٹرز متاثر ہوئے۔ 2014 میں مائیکل براؤن کی ہلاکت نے فرگسن احتجاجات کو جنم دیا۔ 2015 میں سفید فام رسل پرست نے چرچ میں 9 سیاہ فام نمازیوں کو قتل کیا۔ 2017 میں شارلٹسول میں رسل پرستوں نے یہودی ہمیں تبدیل نہیں کریں گے کے نعرے لگائے۔ 2020 میں جارج فلائیڈ کے قتل پر ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ ایف بی آئی نے پولیس میں سفید فاشسٹ عناصر کی موجودگی کی نشاندہی کی۔ 2021 میں کرٹیکل ریس تھیوری پر ریاستوں نے پابندیاں لگا دی تاکہ نسلی تاریخ کو نصاب سے خارج کیا جا سکے۔ 2022 میں بفلو سپر مارکیٹ میں رسل پرست حملے میں 10 سیاہ فام مارے گئے۔ 2023 میں الاباما میں عدالت نے سیاہ فام ووٹروں کی نمائندگی کم کر دی۔ یہ تمام مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ سفید فاشستیت کوئی ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ آج بھی پالیسی، تعلیم، قانون، رہائش اور پولیسنگ میں زندہ ہے۔ فرق صرف انداز کا ہے، مقصد وہی برتری کا برقرار رکھنا۔